اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا ان یشأ یذہبکم ایہا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذالک قدیرا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر ان آیات میں صراحتاً فرمایا کہ رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر تم اس کے احکامات کا انکار کرتے رہے تو وہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ پر ایسی قوم لے آئے جو اس کی عبادت کرنے لگ جائے۔ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان پر جو قبضہ ہے اللہ رب ذوالجلال کا ہے۔ یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر غضب کا اظہار فرمایا ہے، جو دن دہاڑے صبح و شام اللہ رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے جو نشانیاں ہیں ان کا انکار کرتے تھے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تمہیں فنا کر سکتا ہے، اور تمہیں فنا کرنے کے بعد ایسی قوم لا سکتا ہے جو صرف اس کی عبادت کرے، لیکن وہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے، وہ اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ تم اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے لگ جاؤ۔ اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتے تھے، اور آپ کی جتنی بھی دعوت ہوتی تھی تبلیغ کی اس کو وہ مسترد کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے محبوب تھے اور ان کی دعوت کو مسترد کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال نے غضب کا اظہار فرمایا اور اپنی قدرت قاہرہ اور سلطنت غالبہ کا اظہار فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو میں فنا کر سکتا ہوں۔ پھر آگے ایک آیہ مبارکہ ہے سورہ محمد کی 38 نمبر، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے حق سے روح گردانی کی تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ ایسی قوم لے کے آ جائے گا کہ جو اس کی عبادت کریں۔ پھر اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں اسی سے ملتی جلتی یعنی جو مفہوم ترجمہ ہے، ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز،
کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیہ مقدسہ ہے اس میں فرمایا جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، حمایت دیکھنے والا ہے۔ تو بعض لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس کا اجر دنیا میں مل جائے، تو آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے۔ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ صرف نیت یہ نہ رکھے کہ دنیا ملے، آپ کہیں دنیا میں ملے اور آخرت میں ملے۔ یعنی منافقین کا جو ابتدا میں جہاد میں شریک ہونے کی ایک نیت یہ ہوتی تھی کہ چلو یار جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں، تعداد تو ویسے ہی ہماری کافی ہے، تو مال غنیمت مل جائے گا۔ اب مال غنیمت دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں تم نے مال کو پسند کیا ہے، بلکہ حدیث میں اسے گھٹیا کہا گیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں جب ہوگا تم یہ کہتے کہ ہم جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی دے گا، تو دنیا میں مال غنیمت مل جاتا اور آخرت میں جہاد کرنے کا ثواب مل جاتا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں صرف دنیا میں مال غنیمت چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ آیہ مقدسہ نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تم صرف دنیا کا ثواب مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا آخرت میں بھی ثواب رکھا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ امام ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، مفتی، محدث، فقیہ ہوں، یہ جتنا بھی دین کا کام کرتے ہیں یہ اپنے وقت کی اجرت لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقت کی اجرت لیتے ہیں۔ اس کے بعد دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کا اب انہیں دو قسم کا فائدہ یہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی انہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور اس کا اجر آخرت میں بھی ہے۔ آپ نے لوگوں کو اکثر سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھئی مولویوں کو دیکھو لوگوں کے نذرانوں پر، چندوں پر پل رہے ہیں، حالانکہ میں ابھی آپ سے یہ کہوں نا کہ جتنے سرکاری لوگ ہیں ہمارے ٹیکسوں پر پل رہے ہوتے ہیں، انہیں ہمارے ہی ٹیکسوں پر انہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ورنہ اگر ہماری گورنمنٹ کو بھی دیکھیں تو مدارس دینیہ جو اصلی انسان بنا رہے ہیں لوگوں کو، والدین کا ادب بتا رہے ہیں، معاشرے میں رہنے کا، قرآن حدیث سکھا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بجٹ حکومتی طور پر جو ہے وہ نہیں مختص کیا جاتا۔ اسکولوں کالجوں کے لیے کیا جاتا ہے اور اولادیں ماشاءاللہ پھر سب کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی جیسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے تو اس کے لیے دنیا کی اجرت ہے، اس کے لیے آخرت کا اعلان نہیں کیا گیا کہ جناب فلانے ایم این اے صاحب ہیں تو یہ ایم این اے چونکہ بن گئے تو اس ایم این اے بننے کا ثواب انہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے، نہیں، وہ دنیا میں بھی اپنی جو گھر گاڑی پراڈو خریدتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی فلاحی کام کرتا ہے تو پھر اس کو تو آخرت میں اجر ہے۔ لیکن علماء کے لیے، ائمہ کے لیے، محدثین، فقہاء کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ انہیں اجر دے رہا ہے، انہیں اللہ آخرت میں بھی اجر دے گا۔ آپ جیسے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں ہم سے، تو جیسے میں اگر بخاری شریف کی آپ کو حدیث پڑھا رہا ہوں تو اگر آپ سے یہ کہوں جائیں آپ جا کر بخاری شریف دیکھیں تو پہلی بات ہے بخاری شریف نہیں ملے گی آپ کو، دوسری بات ہے آپ کو حدیث نہیں ملے گی، پھر آپ جائیں گے تلاش کریں گے کہاں سے، اب آپ ایک عالم کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس بخاری شریف کی حدیث لکھی ہوئی ہے، تو وہ حدیث پاک جس کتاب میں اسے بخاری کہتے ہیں، بخاری شریف کی قیمت جا کے پتہ کریں 50,000 سے اوپر ہے۔ تو ایک عالم 50,000 کی کتابیں جو بھی اسے عطیہ ملتا ہے وہ لے لیتا ہے، ہمارے پاس ہے، تو ان میں سے اس ہزاروں کی کتاب میں سے حدیث مبارکہ کو آسان کر کے اس کے تراجم، اس کے مفاہیم سمجھا کر آپ کو بالکل ایک پلیٹ میں حلوہ رکھ کے دے دیتا ہے، تو اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ تو اس لیے ہمارے بزرگ ہیں، مجھے بلکہ ابتدا میں آئے کہتے ہیں آپ نا علماء کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ علماء کو سلامت رکھے جو باعمل علماء ہیں، تاکہ وہ دین کا کام کریں، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو میں اکثر آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں کہ ہمیں فزکس، بائیو، کیمسٹری یہ تو نہیں بتاتی کہ والدین کا ادب کیا ہے، والدہ کا، بہن بھائیوں کا ادب کیا ہے، ہمیں قرآن و حدیث بتاتی ہے، ہمیں علماء بتاتے ہیں
کہ ہمیں کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ لوگوں نے تو صرف ایک نام رکھا ہوا ہے نا کہ مولوی ہیں جی، انہیں کیا پتا، حالانکہ آپ کسی مولوی کے قریب ہوں، آپ پوچھیں جن لوگوں سے جو مولویوں کے قریب ہیں انہیں فائدہ کتنا ہوتا ہے، انہیں دن رات صبح و شام مسائل دینیہ سکھائے جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہاں کوئی بعمل ہو اور جو مستند پڑھا لکھا ہو تو اس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن باقیوں کی میں بات نہیں کر رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ کبھی کبھی جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو، ان کے پاس سے گزرا کرو۔ یا رسول اللہ وہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا علماء ہیں، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ لیکن ہم نے لفظ کون سے جوڑے ہوتے ہیں جی، یہ کیا کریں گے، ان کی دوڑ تو مسجد تک ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں وہ، حالانکہ جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں یا ہم قرآن سناتے ہیں یا فرمان رسول سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ نے اولاد دی ہے نا، ان کی اولادیں دین کے قریب ہو جائیں۔ کیا ہوں؟ دین کے قریب ہو جائیں۔ اولادیں دین کے قریب ہوں گی تو یقین جانیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ امن کا، خوشیوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا گوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے جو احکامات ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔